اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کے ترجمہ و تفسیر۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دو نساء عورتیں فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی مدت عدت فلا تو نہ تعضلوہن روکو انہیں ان کے ینکحنا وہ نکاح کریں ازواجہن خاوند اپنے اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہو چکے ہیں بینہم آپس میں بالمعروفی دستور کے مطابق ذالکا یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہی ہے بھی اس سے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یومنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر اور یوم الآخری یوم قیامت پر ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزہ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ ترجمہ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق کے دستور کے۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی اور بہت پاکیزگی اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا وجہ شرعی روکنا حرام ہے۔ دوسری آیت میں اس ناروا ظالمانہ سلوک کا انسداد کیا گیا ہے جو عام طور پر مطلقہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پہلا شوہر بھی عموماً اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں اور ان میں بعض اس طمع میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں۔ بعض اوقات مطلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے مگر عورت کے اولیاء و اقرباء کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت اس سے ہو جاتی ہے اور وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کی باہمی نکاح سے مانع ہوتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے ہو بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کا انسداد اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے معقل سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا کہ اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی اور پھر اب دوبارہ میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کرو، خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ جابر بن عبداللہ کی چچا زاد بہن کا پیش آیا تھا۔ ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں معقل بن یسار اور جابر کے اس رویے کو ناپسند اور ناجائز قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سچے عاشق تھے۔ آیت کریمہ کے سنتے ہی معقل بن یسار کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ نے بھی تعمیل فرمائی۔ اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے اور لڑکی کے اولیاء بھی، دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے یعنی کہ مت روکو مطلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں، خواہ پہلے ہی شوہر ہوں جنہوں نے طلاق دی تھی یا دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی یعنی جب وہ دونوں مرد و عورت شرعی قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو۔ اس میں ارشاد فرمایا، یہ اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اگر دونوں کی رضامندی نہ ہو، کوئی کسی پر زور زبردستی کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدے کے موافق نہ ہو، مثلاً بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائے، یا 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو تو پھر ہر مسلمان کو
کو بالخصوص ان لوگوں کو جن کا ان مرد و عورت سے تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے اولیاء کے اپنے کفو کے خلاف دوسرے کفو میں نکاح کرنا چاہے یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے تو جس کا اثر خاندان پر پڑتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں، تو یہ رضامندی بھی قاعدہ شرع کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح کے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا تراضوا کے الفاظ اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ عاقلہ و بالغہ لڑکی بھی بغیر اس کی رضا اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ آیت کے آخر میں 3 جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں، یہ کہ یعنی یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہیہ کا پورا پابند ہو، اور جو لوگ ان احکام کی اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں ان کے ایمان میں خلل ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ ان کے خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ و فساد ہے، کیونکہ عاقلہ و بالغہ جوان لڑکیوں کا مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تیسرے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اس کا وبال ان لوگوں پر عائد ہوگا جنہوں نے اس کو نکاح سے روکا، اور وبال آخرت میں پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا یہ ابتلا خود مردوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دے، جیسا کہ رات دن میں مشاہدے میں آتا ہے کہ اس صورت میں کہ وبال آخرت سے پہلے ان کا عمل دنیا ہی میں وبال بن جائے گا، اور اگر مطلقاً نکاح سے تو نہیں روکا مگر ان کی پسند کے خلاف دوسرے شخص سے نکاح پر مجبور کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی دائمی مخالفت اور فتنہ و فساد یا طلاق و خلا ہوگا، جس کی ناگوار اثرات ظاہر ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کو ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا ہی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ متعلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ مصالح اور فوائد سوچتے ہیں، مثلاً اپنی عزت و غیرت کا تخیل، یا یہ کہ ان کی شادی کے بدلے کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے۔ ان شیطانی تلبیس اور بے جا مصلحت اندیشی کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے خوب واقف ہیں، ان کی رعایت کر کے حکم احکام دیتے ہیں، اور تم چونکہ حقائق امور اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہو، اس لیے اپنے تمام غور و فکر اور ناقص رائے سے کسی ایسی چیزوں کو مصلحت اور فائدہ سمجھ لیتے ہو جس میں تمہاری ہلاکت و بربادی ہے۔ تم جس عزت و غیرت کو تھامتے پھرتے ہو، اگر متعلقہ عورتیں بے قابو ہو گئیں تو سب عزت خاک میں مل جائے گی، اور مال و منافع کے ناجائز تصورات ممکن ہیں کہ تمہیں ایسے فتنوں اور جھگڑوں میں مبتلا کر دیں جن مال کے ساتھ جان کا بھی خطرہ ہو جائے۔ قانون سازی اور ان کے تنفیذ میں قرآن کریم کا بے نظیر حکیمانہ اصول۔ قرآن کریم نے اس جگہ ایک قانون پیش فرمایا ہے کہ متعلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق نکاح سے روکنا جرم ہے۔ اس قانون کو بیان فرمانے کے بعد اس پر عمل کرنے کو سہل اور اس کے لیے عوام کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے واسطے 3 جملے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلے جملے میں روز قیامت کے حساب اور جرائم کی سزا سے ڈرا کر انسان کو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے آمادہ فرمایا۔ دوسرے جملے میں اس قانون کی پابندی کی خلاف ورزی میں جو مفاسد اور انسانیت کی مضرتیں ہیں ان کو بتلا کر قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا۔ تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنی مصلحت بھی اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرو، اس کے خلاف کرنے میں اگر تم کوئی مصلحت سوچتے ہو تو وہ تمہاری کوتاہ نظری اور عواقب سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور طرز بیان صرف یہی نہیں بلکہ تمام احکام میں جاری ہے کہ ایک قانون بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہر قانون کے آگے پیچھے اتقوا اللہ یا ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بما تعملون بصیر وغیرہ جملے لگائے ہوئے ہیں۔ قرآن ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات اور ہر شعبہ زندگی پر حاوی قانون ہے۔ اس میں حدود و تعزیرات کا بھی بیان ہے، لیکن اس کی ادا ساری دنیا کے قانون کی کتابوں سے نرالی ہے۔
اس کا طرز بیان حاکمانہ سے زیادہ مربیانہ ہے۔ اس میں ہر قانون کے بیان کے ساتھ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر کے مستحق سزا نہ بنے۔ دنیا کی حکمتوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا اور شائع کر دیا۔ جو کوئی اس قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنی سزا بھگتتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسلوب قرآن اور اس کے مخصوص انداز بیان میں ایک دوررس بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد انسان اس قانون کی پابندی صرف اس بنا پر نہیں کرتا کہ اگر خلاف کرے گا تو دنیا میں اس قانون کی پابندی صرف اس بنا پر نہیں کرتا کہ اگر خلاف کرے گا تو دنیا میں اس کی کوئی سزا مل جائے گی، بلکہ دنیا کی سزا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت کی سزا کی فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر کی بنا پر اس کا ظاہر و باطن، خفیہ و اعلانیہ برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جہاں کسی ظاہری یا خفیہ پولیس کی بھی رسائی نہ ہو، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ذرہ ذرہ سے باخبر ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآنی تعلیم نے جو اصول معاشرت تیار کیے تھے، ہر مسلمان اس کی پابندی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتا تھا۔ قرآنی نظام حکومت کا یہی امتیاز ہے کہ اس میں ایک طرف قانون کی حدود و قیود کا ذکر ہے تو دوسری طرف ترغیب و ترہیب کا ذریعے انسان کے اخلاق و کردار کو ایسا بلند کیا گیا ہے کہ قانون حدود و قیود اس کے لیے ایک طبیعی چیز بن جاتی ہے، جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور اپنی نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی حکمتوں اور قوموں کی تاریخ اور اس میں جرم و سزا کے واقعات پر ذرا گہری نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ نرے قانون سے بھی کسی قوم یا فرد کی اصلاح نہیں ہوئی، محض پولیس اور فوج سے بھی کبھی جرائم کا انسداد نہیں ہوا جب تک قانون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف و عظمت کا سکہ اس کے قلب پر نہ بیٹھے۔ جرائم سے روکنے والی چیز دراصل خوف خدا، خوف حساب آخرت ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی شخص کسی سے جرائم کو نہیں چھڑا سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔